الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في الكلام المجيد: والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھا ہے پھر کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ نے فقط پڑھنا نہیں ہے، آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے، آپ نے محبت سے پڑھنا ہے، اور اتنی محبت اور توجہ سے پڑھنا ہے کہ پڑھیں آپ سرگودہ بیٹھ کے، لیکن آپ کا پڑھا آپ کو مدینہ پاک لے جائے. اور یاد رکھیے، خیال میں تصور میں بڑی طاقت ہے، بس ہم محنت نہیں کرتے کوئی. باقی آدم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں بیٹھ کے ہی کہا تھا: کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے. تو کیا اس وقت دل سینے میں نہیں تھا؟ سینے میں ہی تھا، لیکن تصور ہے نا، خیال ہے، سوچ ہے، لے گئی مدینہ پاک کا. اور میرے اعلیٰ حضرت نے بھی بریلی شریف میں بیٹھ کے ہی کہا تھا: جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو زمان گیا ہے. اور کیونکہ حضرت محنت نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، شوق نہیں ہے. باقی اگر کوئی محنت کرنے والا ہو تو یہ آنا جانا بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر سائیں سینے کوئی مدینہ بنا دیتے ہیں. وہ مولانا منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جامعہ فریدیہ ساہیوال، میں اس دن پڑھ رہا تھا، وہ حضرت کی خدمت میں کو بندہ آیا تو آ کے عرض کرتا ہے کہ حضرت میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں مدینہ چلا جاؤں. تو بابا بھی موج میں تھے، فرمانے لگے: بھائی سنگیا کو پیسے ہے نا تیرے کو؟ اس نے عرض کی: حضور پیسے ہوتے تو آپ کو کیا کیوں کہنا تھا؟ فرمانے لگے: پھر اب میں تیرے لیے یہ دعا نہیں کروں گا کہ تو مدینہ چلا جا، اب تیرے لیے یہ دعا کروں گا اللہ تیرے سینے کو مدینہ بنا دے. لیکن بات پھر وہی ہے، کیونکہ شوق ہی نہیں ہے. دیکھیں نا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بھی گجرات میں بیٹھ کے ہی کہا تھا: جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے. لیکن بس حضرت وہ کوئی اللہ معاف کرے کوئی بڑا پن نہیں بتانا. بزرگ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں. ویسے میں ایک اپنا درد رونے لگا ہوں کہ میں کل لودھرا سے بہاولپور سے منڈی یزمان سے ملتان، اب ملتان سے میں اب سیدھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ اندازہ لگائیں
میں کل کتنے ہزار لوگوں کو ملا، ٹھیک ہے جی، لیکن دکھ کی بات یہ ہے اتنے لوگ ملے، کم دی گل ایک نے بھی نہیں پوچھی ہے، سب نے گھما کے پھرا کے یہی کہا مصباحی صاحب کوئی اس طرح دا وظیفہ دسو کہ پیسے ہی پیسے ہو جائیں۔ تو میں بھی سارے انہوں کیا جی اس طرح دا کوئی وظیفہ ہوئے یا میں لب گیا تو تینوں کیوں دساں گا، پہلے آپ نہ پڑھا ہوا ہے کیونکہ ہے ہی کوئی نہیں حضرت۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہتا جدہ چاہواں گا بتاواں گا، لیکن پتہ نہیں 1400 سال گزر گئے، 77 سال پاکستان کو بنے ہو گئے، ہم آگے جانے کے بجائے پیچھے ہی آ رہے ہیں سارے۔ جتنا آپ اور میں 10 دن میں کھاتے ہیں، ایک بھینس ایک دن میں کھا جاتی ہے، جتنا آپ اور میں 15 دن میں کھاتے ہیں ایک ہاتھی ایک دن میں کھا جاتا ہے، جتنا آپ اور میں کئی مہینوں میں شاید کھائیں ایک ویل مچھلی ایک وقت میں کھا جاتی ہے۔ 3 اگست 1984 2005 میں نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا، حالانکہ ابھی میں تب خود جامعہ نظامیہ میں تھا، پیرو مرشد کا حکم تھا تو پڑھانا پڑا تھا، تو کم و پیش 20 سال ہو گئے یہ، ٹھیک ہے جی، 20 سال ہو گئے، میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ میں کسی آستانے یا خانقاہ پہ گیا تو باہر مجھے بھینسیں مل گئیں اور میں نے پوچھا اوے مجھو تسی کتھے، انہوں نے کہا ساڑی بھی پوری نہیں پہن رہی، اسی بھی وظیفہ پوچھن آئیاں وہ بغیر وظیفے تو کھان رہی ہیں، ان کو اب کھانے کے لیے بھی وظیفہ چاہیے دوسرا۔ وہ اللہ کے بندو نکلو ان چیزوں سے باہر ہے، اور جو پوچھنا ہے وہ پوچھو، جو پوچھنا ہے وہ پوچھو۔ سارا دن حضرت صاحب لوگوں میں گزرتا ہے، لیکن جو پوچھنا ہے وہ پوچھتا کوئی بھی نہیں ہے، گھما کے پھرا کے ہم انہی چیزوں میں پھنسے ہیں حضرت صاحب، سارا دن لوگوں میں گزرتا ہے، لیکن جو پوچھنا ہے وہ پوچھتا کوئی بھی نہیں۔ میں یہ قصور کے قریب ایک بزرگ ہیں، کیونکہ کوشش ہوتی ہے جب کبھی کہیں جاؤں تو ضرور بزرگوں کی زیارت کروں، سونا سید ہے لیکن کوئی اتنی ریل پیل نہیں ہے، کیونکہ جہاں سودا ہے وہاں ریل پیل ہے، کیونکہ جہدے کول سودا ہے انہیں سوئی دے نکے جو کھڑنا ہے مرید نے، تو سوئی دے نکے جو کہڑا نکلے حضرت، ہمیں تو بس میٹھی میٹھی چاہیے، جس کے پاس سودا ہے حضرت اس نے تو سوئی کے نکے سے نکالنا ہے ایک بار حضرت، تو اس لیے کوئی اتنی ریل پیل نہیں ہے، لیکن سید سونا رنگ جما کے بیٹھا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے اگر کبھی وہاں جاؤں تو حضرت کی زیارت کروں، اور یہ نہیں کہ میں بھی کوئی روز ہی چلا جاتا ہوں، اس وقت مجھے کم و پیش 1 سال ہو گیا گئے ہوئے، تو وقت تھا تو فیصلہ یہ ہوا کہ چلو کوئی 10 منٹ حضرت کی زیارت کریں۔ اب پتہ نہیں حضرت نے کیمرے میں دیکھا، کسی مرید نے بتایا حضرت کا کیا سورس تھا، تو آپ باہر تشریف لے آئے، تو اپنے سینے سے لگایا، متھا چوما، اور یہ کہا کہ نا اچھا ہوا مصباحی صاحب آپ آ گئے، اور سید رو پڑا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ سید کیوں رو رہا ہے، لیکن اتنا درد سید کے سینے میں کو 1.5 آنسو میرے بھی گری گئے، بہرحال لے گئے، بڑا سونا سا لنگر کھلایا۔ میں بے وقوف کا بے وقوف، اور میں نے پھر حضرت کو پوچھ لیا، میں کہ حضور روئے کیوں؟ تو پھر رو پیا۔ مجھے کہنے لگے مصباحی صاحب میں اپنی مسند پہ بیٹھا تھا، ایک بندہ آٹے کا پیڑا لے کے آ گیا اور مجھے آ کے کہتا ہے شاہ جی دم کر دیو۔ کہتے میں نے پوچھا مدعا کیا ہے، مقصود کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ آٹا دم کر دوں؟ بات تو بے شرمی کی ہے لیکن کیا کریں، کرنی پڑیں گی مجبوراً ہمیں۔ تو آگے سے کہتا ہے شاہ جی میری مجھ نہیں ملن رہی تو میں نے آٹا دم کر دے۔ پھر روئے حضرت، اور اس دفعہ میری بھی جان نکالی صاحب، بار بار روتے جاتے تھے اور ساتھ کہتے تھے مصباحی صاحب کیا برا وقت آیا ہے، آستانوں اور خانقاہوں پہ جہاں کبھی لوگ رب سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے اب لوگ وہاں بھینسیں ملوانے کے لیے آتے ہیں۔ ایسا کال پڑا ہے حضرت، ایسا کال پڑا ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے حضرت، ایسی دنیا داری ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے حضرت، سارا سارا دن لوگوں میں گزرتا ہے، کوئی اس کی بات نہیں پوچھتا، کوئی اس کے لیے وظیفہ نہیں پوچھتا، کوئی نبی علیہ السلام کی محبت کے لیے وظیفہ نہیں پوچھتا۔ وہ چلے ہو، اور پھر میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں لوگوں کو، میں کہتا ہوں یار تم وظیفے پوچھ پوچھ کے تھک گئے، میں بتا بتا کے تھک گئے، پھر میں یہ کہہ کے اپنے دل کو تسلی دیتا ہوں مولوی سلیمان تو 20 سالہ جی کالا بہ گئے۔ میرے بڑے حضرت صاحب کم و پیش 100 سال مسند پہ گزارا حضرت، اور مسند کا حق ادا کیا۔ آپ کا اگر کوئی سیالکوٹ میں جاننے والا ہو تو آپ پوچھ لیجئے گا حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی۔ فجر پڑھ کے دروازہ کھولا اپنی خانقاہ کا، اور رات 10 بجے تک دروازہ کھلا رکھا تاکہ کل کو کوئی سیالکوٹی جا کے اللہ کی بارگاہ میں یہ کلیم نہ کرے کہ جو تیرا راہ پوچھنا ہوں دے کدے کھلو پوچھتا ہے۔
ساری رات کھلا. 2013 میں حضرت کا وصال ہو گیا. 2009 میں آپ چپ کر گئے. 9 10 11 12 13 چپ رہے. یہ چپ کر گئی تھی لیکن یہ چپ نہیں کرتا تھا. اور پھر جو اس کی آواز تھی وہ اکثر آنسو بن کے آنکھوں سے بہا کرتی تھی. اور وہ آنسو کیا تھے؟ موتی تھے حضرت. اتنے اتنے بڑے آنسو گرتے تھے اور رو کے فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کوئی منگن ہی نہیں آیا. آؤ اب آؤ اس طرف حضرت. بڑا ٹائم ضائع کر لیا. یہ جن کی یاد میں ماشاءاللہ ان شہزادوں نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے، ان کا تعارف کیا ہے حضرت؟ ان کا یہی تو تعارف ہے. وہ اللہ والے تھے، وہ حضور نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے تھے. لیکن کیا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی بات بگڑی کدھر سے حضرت. جتنے پروگرام حضرت پاکستان میں ہیں شاید دنیا میں کہیں اتنے پروگرام نہیں، لیکن پھر بھی دن بدن پیچھے 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 پیچھے. کہاں کمی ہے، کہاں کوتاہی ہے، کہاں کوئی غلطی ہم سے ہو رہی ہے؟ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے؟ جو سڑک پہ کولر پڑا ہے اور کولر کے اوپر 15 روپے کا پلاسٹک کا گلاس رکھا ہے، ہم اس سے سنگلی نہیں اتروا سکے آج تک حضرت. میں حضرت قبلہ آگے فرما رہے تھے میری 11 تاریخ کی ٹکٹ ہے، میں نے 16 یا 17 دن کے لیے باہر جانا ہے. میں مسجد میں بیٹھا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہم ایک سائڈ پہ گئے، کچھ علاقہ اس طرح کا آیا کہ سڑک پہ ٹیبل رکھے تھے اور ٹیبل کے اوپر نا بوٹل پڑی تھی حضرت. وہ میرے ساتھ جو بچے بیٹھے تھے میں نے ان سے پوچھا پتر یہ کی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت سانوں نہیں پتا، اسی تے روزی کمان آئے ہیں، پہلی بار آپ کے ساتھ اس سائڈ پہ آئے ہیں. تھوڑا آگے گئے پھر ایک ٹیبل، پھر آگے گئے پھر ایک ٹیبل. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اب اگر کوئی ٹیبل آیا تو گاڑی روک دینا. ٹیبل آیا، ہم نے گاڑی روک دی. وہ جا کے دیکھا تو شہد تھا، ہنی، کلو دی پیکنگ، آدھا کلو دی پیکنگ اور 1 پاؤ دی پیکنگ. بندہ کوئی نہیں. وہ ٹیبل کے اوپر ایک کارڈ رکھا تھا جس پہ لکھا تھا 1 کلو کے پیسے اتنے ہیں، آدھا کلو کے پیسے اتنے ہیں، پاؤ کے پیسے اتنے ہیں، تینوں لیں، 2 لیں، 1 لیں، یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے، اس پہ پیسے بھیج دیجیے گا. وہ یہاں تک چلے گئے کہ بغیر دکانداروں کے دکانیں چل رہی ہیں اور ہم ابھی تک گلاسوں سنگلیاں نہیں اتروا سکے. ہے کوئی بھی کہاں کوتاہی ہے؟ دیکھو یار سر جوڑو، رلیے ملیے کتنے. جیسے قبلہ آگے فرما رہے تھے شاید آپ اور میں اس ماحول سے پریشان نہیں ہیں، شاید یہ رنگ دیکھ کے، یہ ماحول دیکھ کے آپ کو یا مجھے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جب کبھی میں تنہائی میں بیٹھ کے یہ سوچتا ہوں تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس وقت قلب مصطفیٰ کس قدر تکلیف میں ہوگا. حضرت صاحب امت کا حال دیکھ. حضرت صاحب میں سفر کرنے والا بندہ ہوں، اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں. آپ کبھی رات کے وقت لاہور سے گزریں آپ کو چونکوں پہ لڑکیاں کھڑی ملیں گی. آپ کبھی رات کو راولپنڈی جائیں آپ کو چونکوں پہ لڑکیاں کھڑی ملیں گی، 2000 2 3000 2 گڈی چ بٹھا کے جتنے مرضی لیں. حالات اتنے خراب ہو گئے، حالات اتنے خراب ہو گئے. میں رات کو ملتان گیا، چونکوں میں لڑکیاں کھڑی تھیں. میرے سیالکوٹ میں رات کو چونکوں پہ لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں، 2000 2 5000 2 10000 2 بٹھا کے گاڑی میں لے جاؤ. پروگرام ہو رہے ہیں لیکن رزلٹ کیا ہے یار؟ رزلٹ کیا ہے پروگراموں کا؟ اتنے پروگرام اتنے پروگرام اتنے پروگرام، لیکن رزلٹ کیا ہے حضرت؟ کہاں غلطی ہو رہی ہے؟ کہاں کو ہم سے کوتاہی ہے حضرت؟ جو مجھے سمجھ میں آئی ہے حضرت، جیسے قبلہ آگے فرما رہے تھے کہ یہ موضوع چھڑنے چاہیے حضرت. موضوع لکھے ہیں کتابوں میں، چھڑتے ہی کوئی نہیں حضرت. میں قبلہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے، دونوں شہزادے بیٹھے ہیں، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے سبق ہے کو حضرت زنا پہ کانفرنس. بھئی قرآن میں صرف یہ موضوع تو نہیں لکھا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یا قرآن میں صرف یہی موضوع لکھا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بھئی قرآن میں یہ موضوع بھی موجود ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ زنا کرنا نہیں، اللہ کہتے کول بھی نہیں جانا. لیکن یہاں حالات کیا ہیں کہ زنا کے لیے اب آپ کو چونکوں پہ لڑکیاں دستیاب ہیں. شاید آپ کو تکلیف نہیں ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں، لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کا قلب مبارک اس وقت کس قدر تکلیف میں ہوگا. یہ حالات کہاں سے کہاں چلے گئے؟ وجہ کیا ہے؟ پروگرام ہیں لیکن موضوع، پروگرام دب کے ہیں لیکن موضوع. یہ کبھی آپ پڑھے نہیں ابلیس کی مجلس شورا؟ لیکن دکھ کی بات یہ ہے حضرت صاحب ہزاروں کام کرنے کو ہیں لیکن سمجھ نہیں آئی، کام ہو ہی کوئی نہیں رہا. 77 سال ہو گئے حضرت، ہم ابھی تک اپنے نصاب میں سے مسٹر چپس نہیں نکلوا سکے.
میں اگر اپنی 1400 سالہ تاریخ دیکھوں، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کرو اور جناب مسٹر سیدنا میر علی شاہ پہ بس کرو، تمہاری کتابیں کلاسیں ختم ہوں گی، ہمارے نام نہیں ختم ہوں گے۔ بھائی کیا ضرورت پڑی کہ ہمیں مسٹر چپس لینا پڑ گیا؟ اور یہ نہیں کوئی مسٹر چپس نے کوئی بڑا بندے کے پتروں والا کام کیا تھا کہ ہمارے بچوں کو بتایا جائے، کیا تھا؟ مسٹر چپس کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا تھا۔ آج تک 77 سال گزر گئے، ہمارے نصاب میں مسٹر چپس موجود ہے۔ او بھائی مسٹر ابو بکر ڈالو، مسٹر عمر ڈالو، مسٹر عثمان ڈالو، مسٹر علی ڈالو، مسٹر طلحہ ڈالو، مسٹر زبیر ڈالو، مسٹر صہیب رومی ڈالو، مسٹر مصعب بن عمیر ڈالو، مسٹر سعید بن مسیب ڈالو، مسٹر حسن بصری ڈالو، مسٹر حبیب اجمی ڈالو، مسٹر جنید بغدادی ڈالو، مسٹر غوث اعظم ڈالو، مسٹر میر علی شاہ ڈالو، مسٹر جماعت علی شاہ ڈالو، مسٹر شاہ احمد نورانی ڈالو، مسٹر عبدالستار خان نیازی ڈالو حضرت۔ لیکن کیا ہے حضرت؟ ستی قوم حضرت، ستی قوم حضرت۔ آج بھی کبھی آپ بچوں کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں تو ہمارے بچوں کو پوئم کیا پڑھائی جاتی ہے، نظم کیا پڑھائی جاتی ہے؟ چو 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 چا چا، گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے ایک بجایا، چوہا نیچے آیا۔ جس قوم نے نظمیں چوہے والی پڑھنی ہے اس قوم نے کیک اٹھا کرنا ہے حضرت۔ جس قوم نے نظمیں چوہوں والی پڑھنی ہے وہ قوم کیا کھیک اٹھا کرے گی؟ بھائی مجھے کیا ضرورت پڑ گئی چو 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 چاچے کی؟ میرے پاس سیدنا امیر حمزہ بھی ہیں اور امیر حمزہ کی 2 تلواریں بھی ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول یہ کبھی اللہ پاک کرم کرے، میں پچھلی دفعہ ترکی میں رکا حضرت، توپ کاپی حضرت، تو کیڑے حضرت صاحب درد روئی ہے حضرت، کیڑے درد روئی ہے حضرت۔ قبلہ تشریف فرمائیں، ہم کتابیں اٹھائیں تو 4 سے 5 نالین پاک ملتے ہیں جو نبی علیہ السلام کے استعمال میں رہے۔ ادھے پاکستان کا نالین پاک ہے حضرت۔ خدا کی قسم ہے پتہ نہیں ہم کس وجہ سے بچے ہیں، ہم پہ پتھر کیوں نہیں برس رہے ہیں؟ ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا، ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا، ہم نے کسی کو معاف نہیں کیا۔ لاہور میں فیکٹری پکڑی گئی جس میں حضرت جعلی غلاف کعبہ اور جعلی نبی علیہ السلام کے روضہ انور کی چادریں بنائی جاتی تھی۔ ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا حضرت، اسی پتہ نہیں کدی وجہ نال بچے ہیں، میں نے نہیں سمجھ آندی۔ اور پھر جب میں دیکھتا ہوں تو پھر یہ سمجھ آتی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ باقی قبلہ کسر نہیں چھڑی کسی نے، جدے کو جو ہے انہیں کیتا ہے۔ 4 یا 5 نالین پاک کتابیں بتاتی ہیں استادوں سے، بزرگوں سے، ہم نے سنا ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی مبارک استعمال میں رہے۔ ادھے پاکستان کا نالین، ادھے سے مراد وہ آدھا نہیں ہے، ویسے میں ایک جملہ بول، جس بندے کل جاؤ حضرت وہ دے کا نالین پاک ہے۔ اب تو خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے حضرت، کیا کروں کیا نہ کروں۔ میں ایک پروگرام پہ گیا، انہوں نے مجھے کہا حضرت جاننا نہیں ہے، بعد میں نبی علیہ السلام کے مبارک بستر کی جو ہے نا وہ زیارت کروائی جائے گی۔ میں رک گیا حضرت، وہ ایک ڈبہ لایا گیا حضرت۔ یہ پاک کم و پیش کوئی 5 سے 6 ماہ ہو گئے میرے یہ پاک استعمال میں حضرت۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ چادر میری پاگ نال بھی نویں ہے حضرت، نویں ہے قبلہ جی۔ ٹھیک ہے حضرت صاحب، جب نبی علیہ السلام کی بات آئے ہم اندھے ہیں، لیکن ایسے اندھے بھی ہم نہیں ہیں، ہم اندھے ہیں۔ جب حضور کی بات آئے اندھے ہیں ہم، لیکن جو ایسے اندھے بھی ہم۔ انہوں نے چک ڈبہ حضرت میرے ہی ہاتھ سے پھڑایا، تو میں نے جب حضرت وہ مبارک میں نے حضرت اوتھے ہی دیتا تھے، ہم نے کسی کو معاف نہیں کیا حضرت، یہاں تک کہ مجبور ہو کے ایک سید صاحب ہیں، انہوں نے لاہور گلشن راوی میں ایک لیبارٹری بنائی ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی ہے نا تو آپ وہاں سے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آیا یہ کپڑا کتنے سال پرانا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ مبارک بال کتنے سال پرانا ہے، وہ ٹیسٹ کر کے آپ کو بتائیں گے کہ یہ لیدر کتنے سال پرانا ہے، وہ آپ کو ٹیسٹ کر کے بتائیں گے کہ یہ چیز کتنے سال پرانی ہے۔ یہ تو پتہ نہیں ہے۔ باقی بعض تو کیونکہ حضرت وہ جو وہاں پڑھے ہیں ان کے پاس سند ہے حضرت، اور پھر حضرت ان تبرکات کی زیارت کرو، وہ تبرکات بولتے ہیں حضرت، وہ تبرکات بتاتے ہیں کہ ہماری نبی پاک علیہ السلام سے نسبت ہے۔ سب کی زیارت کی، مجھے نہیں تھا پتہ حضرت، اگے جا کے یہ بھی زیارتیں ہیں۔
جب ہم سے سب سے آخری کمرے میں آئے نا تو وہاں صحابہ علیہم الرضوان کی تلواریں رکھی تھیں حضرت، اتنا بڑا ریک تھا میرے قد سے بھی بلند حضرت۔ میں نے وہ موبائل نکالا، میں تصویر کھینچنے لگا، پھر دل میں خیال آیا اوئے تو کلک کڑک کرنا تے تصویر جانی ہے گیلری چ، تے تصویر انج دی نہیں کہ انہوں گیلری چ بھیجا جائے حضرت۔ میں نے فون بند کر لیا، پھر یہاں کھینچنے کی کوشش کی کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ٹھیک طریقے سے کھینچ سکا نہیں۔ پھر بھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان تلواروں میں ایک تلوار تھی میرے مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسا پھر تلوار آئی جس نے ایمان، ذوق، شوق، جذبہ آسمانوں پہ پہنچا دیا، اور وہ تلوار تھی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ۔ اس تلوار کی لش کی وکھری، اس تلوار کی چمک کی وکھری، اس تلوار کا رعب بھی وکھرا، اس تلوار کا دبدبہ ہی وکھرا۔ اور پھر جب میں نے بزرگوں کے قدم پہ ہاتھ رکھا، انہوں نے پھر ایک اور بات بتائی، انہوں نے کہا مصباحی تو جس سیدنا امیر حمزہ پاک کی تلوار کی زیارت کر کے آیا ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے اس تلوار کا وزن 35 کلو تھا، اور پھر کتابیں بتاتی ہیں آپ ایک تلوار سے نہیں لڑتے تھے، آپ 2 تلواروں سے لڑا کرتے تھے، 70 کلو تو آپ کی تلواروں کا وزن تھا، اور حضرت صاحب صرف 35 کلو دی رکھی نہیں سی، چل دی بھی سی، اور احد میں اتنی چلی کہ 32 کافروں کی گردنیں صرف امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اڑائی۔ لیکن پوئم کیڑی پڑھنے ہاں سی، چو 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 چاچا گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے 1 بجایا چوہا نیچے۔ نظم کتابوں میں کیا لکھی ہے؟ ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے، ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے، جنہوں نے چوہے تھے مرغے پڑھنے نہیں اس قوم نے کرنا کی، جس قوم نے چوہے تھے مرغے پڑھنے نہیں اس قوم نے کرنا کیا کرنا ہے؟ اس قوم نے کیا کرنا ہے؟ اس قوم نے قرآن کوئی نہیں، وڈیاں نال تعارف کوئی نہیں ہے، اس لیے صاحب قوم کا حال آپ دیکھیں۔ لیکن جیسے قبلہ آگے فرما رہے تھے نا حضرت، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ فلسطینیوں کے کلپ اللہ کی قسم اٹھا جان نکالتے ہیں، وہ کلپ جب کوئی ایسا کلپ آئے سوچ میں پڑ جاتے ہیں، ویکھیے کہ نہ ویکھیے جب ویکھیے پھر اندروں آواز آندی مولوی سلیمان تو مجرم ہے ہونا دا۔ لیکن حضرت صاحب ان کی دلیری کو سلام ہے، ان کی جرت کو سلام ہے، ڈٹے ہوئے ہیں، اور بڑے سے لے کر چھوٹے فلسطینی تک کا دعویٰ ہے، اوے صہیونیوں، اوے جب تک ایک فلسطینی بھی زندہ ہے ہم تمہیں مسجد اقصی پہ قبضہ کرنے دیں گے۔ آپ نے کبھی ایسی لڑائی بھی دیکھی ہے؟ ایک طرف وقت کے جدید ترین ہتھیار ہیں اور دوسری طرف کیا ہے؟ وٹے ہیں حضرت۔ دوسری طرف کیا ہے؟ اس دن ایک کلپ نے میری جان نکال دی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، چھوٹی ساری بچی، بڑی بھی عمر ہوگی 3 یا 4 سال عمر ہوگی حضرت، 3-4 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ صرف وہ چل سکتی تھی حضرت، صہیونیوں کا ٹینک آ رہا ہے، وہ چھوٹی سی بچی نے وٹا اٹھا کے نا تھوڑا سا بھاگی بھی ہے، اور اس نے نا حضرت وہ صہیونیوں کے ٹینک کو وٹا دے مارا۔ بچی اتنی چھوٹی تھی کہ وٹا صرف تھوڑا سا اس سے آگے جا کے گرا، ٹینک کو لگا نہیں۔ میں کہا مولوی سلیمان اور ساریاں فوجاں اور سارے ملک اور انہوں نے جہاز، انہوں نے ایٹم بم، انہوں نے کلیشن کوپاں، انہوں نے گرنیڈ تو کڑی دا وٹا بازی لے گیا ہی اور ماریا دے ہے سنے، ماریا دے پاویں نہیں بجا جا، ماریا دے سارے پیچھے رہ گئے حضرت، اس کڑی دا وٹا بازی اتنی دلیری حضرت۔ اور دوسرا حضرت جو میں نے دیکھا ان کے ہر کلپ میں صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اس قدر اس قوم کا قرآن سے تعلق۔ میں حضرت کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے اگر میں غلط ہوں میری اصلاح ہوگی، ہمارے بڑے ہیں،
ہمارے بڑے ہیں بڑوں کی اولاد ہیں، شاید میری چلو اصلاح ہو جائے گی۔ سیالکوٹ سے نکلا، بورا گیا، بورا پروگرام کی، یہ رات وہاڑی ٹھہرا، اگلے دن حضرت لودھراں، میں نے آگے بھی بتایا۔ راستے میں ہزاروں فلیکسیں دیکھی، لیکن ہر فلیکس پہ ایک ہی چیز دیکھی کہ محفل ہو رہی ہے، اور ہوگا کیا؟ اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے صرف ایک بندہ بلایا گیا، اور بندوں کے کلام پڑھنے کے لیے اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بندہ، اور بندوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے بندے۔ ہائے ہائے ہائے، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو۔ لیکن اتھے غالب نہیں، اتھے غائب ہے۔ اتھے قاری صاحب کو کہا جاتا ہے 15 منٹ دوتے جانا، کیونکہ یہ 15 منٹ سے زیادہ سن بھی نہیں سکتے۔ کل میں ایک پروگرام تھا منڈی یزمان، جب وہاں پہنچا تو قاری صاحب پڑھ رہے تھے، ہسا بنا دے ہاتھ نہ ٹوٹ جائیں جنہوں نے 10 روپے بھی اٹھ کے دیتے ہوں، لیکن انہیں شروع کرو رم جم رم جم رم جم رم جم رم جم رم جم رم جم، پتہ نہیں کتوں کٹ لے آندے نے، پتہ نہیں کتوں کٹ لے آندے نے، پتہ نہیں کتوں کٹ لے آندے نے۔ ہسا بھی اس قدر تکلیف دیتا ہے یہ منظر۔ ہاں جی، نعت خاں ایک مجھے حضرت کسی نہ سرکار 4 لاکھ دو، تسی دینا ہے، جواب ہی تسی دینا ہے، 8 لاکھ دو، میں کوئی نہ کسی کو کوئی حسد دے، میں صرف ایک اپنا دکھ رونا، 1 گھنٹہ رم جم رم جم رم جم رم جم 80,000 روپیہ اینا اتنے بھی سٹنا، میں کہنا 1 لاکھ 80 دو، 2 لاکھ 80 دو، 3 لاکھ 80 دو، 4 لاکھ 80 دو۔ تکلیف صرف یہ سوچ کے ہوتی ہے جدو آفت صاحب حضرت ستیویں تو قرآن ختم کر دینے، پھر وہ لان شروع ہو جاندے نے 21 نو، او جی حافظ صاحب دی خدمت کرنی ہے تے پھر جڑا نا، وہ پھر تسی شروع ہوندے ہو 10 تو، پھر 50 روپے، پھر 100 روپیہ، جڑا پورے 27 دنوں تانوں رب دا کلام سنائے، تانوں 40,000 دی توفیق ہوندی ہے، جڑا 1 گھنٹہ تانوں صرف رم جم رم جم رم جم رم جم رم جم سنائے، وہ دے لی تاڑے کل پیسے حضرت صاحب ہے گلہ تے کل ہونیاں نے جا کے۔ اللہ میں کیا ہوں؟ گناہگار آدمی ہوں، سینے میں کالا دل رکھتا ہوں، زنگ والا، لیکن میرا دل یہ منظر دے کے اتنی تکلیف میں ہے۔ تو پھر حضور جن کے قلب اطہر پہ یہ قرآن اترا تھا، جو قرآن دی واری آئے تھا کل ہے ککھ نہیں، بار بار اعلان کرنا پڑے، 21 کو بھی اعلان کریں، 21 کی مغرب میں بھی اعلان کریں، 21 کی عشاء میں بھی اعلان کریں، 22 کی فجر میں پھر اعلان کریں، 22 کی مغرب میں پھر اعلان کریں، 22 کی تراویح کے بعد پھر اعلان کریں، 23 کو پھر اعلان کریں، 24 کو پھر اعلان کریں، 26 کو پھر اعلان کریں، 27 کو پھر اعلان کریں، پھر بھی پیسے نہیں بن رہے، پھر کسی امیر کا دروازہ کھٹکھٹائیں جا کے حافظ صاحب دی خدمت کرنی ہے، لیکن جب باری آئے رم جھم کی تو تاڑے کول پیسے، تاڑے کول پیسے۔ اس لیے حضرت جب اقبال نے لکھی نا ابلیس کی مجلس شورا، میٹنگ ہوئی، 4 شیطان بلائے گئے چھوٹے، سارے نے اپنی اپنی رپورٹ پیش کی تھی، میں نہیں جاؤں گا 2-3 باتیں اور کرنی ہیں، سارے نے سن کے پھر بڑا شیطان بولیا، بگ ڈیول ابلیس، پتہ ہے پہلی بات کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، یہ چھوڑ چکے ہیں قرآن کو، ہے وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا دین۔ پھر آگے کہتا ہے کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو یہ اشتراکی کوچہ گر، یہ پریشان روزگار، وہ جڑے روٹی کھان لے بھی جا کے مصباحی قلوزی ہے پوچھ دے نے، جنہ دے ایمان دے ذوف دے عالم ہے۔ اللہ نبی علیہ السلام نے ایسی بات ارشاد فرمائی، میرے خیال میں یہ بات دوبارہ ہونی نہیں چاہیے تھی، فرمایا اتنی شدت سے تو اپنے رزق کو تلاش نہیں کرتا جتنی شدت سے تیرا رزق تجھے تلاش کرتا ہے۔ امت کو دوبارہ یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی، امت کو یہ بات دوبارہ کرنی نہیں چاہیے تھی حضرت، لیکن دکھ جنہوں ٹیسٹر لاؤ حضرت وہ ایسے مرض دا بیمار ہے، جنہوں ٹیسٹر لاؤ تو پھر ابلیس کیا کہتا ہے کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو یہ اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار، یہ شفتہ مغز، یہ شفتہ ہو۔ میٹنگ مکمل، اشعار بہت زیادہ ہیں حضرت، ان لگا جے کام دین حضرت، کام کی دندہ بھی ہے، کہندہ مست رکھو ذکر و فکر سوگاہی میں انہیں، یعنی انہوں محفلان چلا چھڑو، لیکن محفل دا موضوع نہیں ہونا چاہیے دا،
زنا تے انہوں کوئی کانفرنس نہیں کرن دینی، اس پاسے نہ آن۔ سود تے انہوں کوئی کانفرنس نہیں کرن دینی، اس پاسے نہ آن۔ قطع تعلقی تے انہوں کوئی کانفرنس نہیں کرن دینی، کٹ تولن دے موضوع تے انہوں کوئی کانفرنس نہیں کرن دینی، جھوٹ تے انہوں کوئی کانفرنس نہیں کرن دینی، غیبت تے انہوں کوئی کانفرنس نہیں۔ بس انہوں ایتھے ہی لا کے رکھو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو وہ بھی پورا نہیں بولن دینا، دو آیات ہیں، ایک شان ولایت، اگلی معیار ولایت۔ شان ولایت 77 سال ہو گئے بیان کر دیا، معیار ولایت دس یہی دیا۔ جڑا ولی ہوئے گا ایمان والا بھی ہوئے گا، جڑا ولی ہوئے گا تقوی والا بھی ہوئے گا، پھر اس کا خمیازہ اہل سنت بھگت رہی ہے۔ ننگے بے نماز گالاں کڈن والے 8 سال بعد نہان والے سارے ولی بن گئے، کیونکہ دسے ہی نہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ حضرت امام احمد بن حنبل روزانہ حضرت بشر حافی کے پاس جایا کرتے، حاسدین نے اعتراض کیا، حضرت آپ مجتہد ہیں، اتنے اتنے بڑے نام آپ کے شاگردوں میں ہیں، آپ کو کیا ضرورت بشر حافی کے پاس جانے کی؟ فرمایا اس لیے جاتا ہوں کیونکہ شریعت کا میں بڑا جاننے والا ہوں، لیکن جن کی شریعت ہے بشر حافی ان کا بڑا جاننے والا ہے۔ اور اس کی حضور کیا چیز لے گئی آپ کو بشر حافی کے پاس؟ فرمایا میں ایک دن بیٹھا تھا، 2 بچیاں آ گئیں، آ کے کہتی ہیں امام صاحب مسئلہ پوچھنا ہے۔ اور فرمایا میں نے کہا پوچھو۔ انہوں نے کہا امام صاحب ہم نے اپنے گھر میں نا کھڈیاں لگا رکھی ہیں، کپڑا بنانے کا اولڈ پرانا طریقہ۔ اکثر ہوتا یہ ہے ہمارے دیے میں تیل ختم ہو جاتا ہے، پھر ہم کیا کرتی ہیں، ہم کھڈیاں اٹھا کے سین میں لے جاتی ہیں اور پھر ہم چاند کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں۔ آپ نے فرمایا مسئلہ کی ہے؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ ہے کہ جڑا کپڑا دیوے دی روشنی چ بنتا ہے بالکل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جڑا کپڑا چاند دی روشنی چ بنتا ہے روشنی زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے کپڑا ٹھیک بنتا، تن سیدھی نہیں جاتی، گرا صحیح نہیں لگتی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب بازار کپڑا بیچنے کے لیے جائیں تو وہاں بتانا ضروری ہے کہ اتنا کپڑا چاند کی روشنی میں بنا ہے اور اتنا کپڑا دیوے کی روشنی میں بنا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اور فرماتے ان بچیوں نے میری جان نکال دی۔ میں نے کہا مسئلہ مکمل؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اور فرماتے میں نے کہا پوچھو؟ انہوں نے کہا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے دیوے دی روشنی بھی ختم، باہر جائیں تو بادل، چاند کی روشنی بھی کوئی نہیں، تو پھر ہم کیا کرتی ہیں، ہمارے گھر کے ساتھ گھر ہے، انہوں نے اپنے سین میں دیا جلا رکھا ہوتا ہے، تو ہم کھڈیاں اٹھا کے نا دیوار کے قریب کر لیتی ہیں اور پھر ہم ان کے دیوے کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں، کیونکہ انہوں نے دیا ہمارے لیے نہیں جلایا، ہم نے ان سے اجازت بھی نہیں لی، تو ان کی اجازت کے بغیر ان کے دیے کی روشنی میں کپڑا بنانا چوری میں شمار تو نہیں ہوگا؟ فرماتے ہیں میں رو پڑا۔ میں نے کہا پتر مسئلے دا جواب بعد چ دساں گا، پہلے یہ دسو کدے کروں آئیاں ہوں کدیاں تیاں، کدے کروں آئیاں ہوں کدیاں تیاں۔ فرماتی ہیں وہ بچے آگے سے مجھے کہنے، آپ فرماتے ہیں وہ بچیاں آگے سے مجھے کہنے لگی ہم اللہ کے ولی حضرت بشر حافی کی بیٹیاں ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ امام احمد بن حنبل کو خود پڑھ کے دیکھو، کیا وہ چھوٹا لیول تھا؟ امام صاحب کو بھوک لگی ہے، گھر آئے کھانے کو مانگا، کچھ نہیں ہے، واپس چلے گئے۔ اتنی بھوک، بی بی صاحبہ کسی محلے میں گھر میں گئیں، جا کے آٹا مانگا، امام صاحب کو بھوک لگی ہے، آٹا دو، آئے گا تو ہم واپس کر دیں گے۔ گنیا رکھ دیا کہ امام صاحب آتے ہیں تو تازہ گوند کے دیتی ہیں۔ امام صاحب آئے، عرض کرتی ہیں اجازت ہو تو میں روٹی بنا دوں؟ فرمایا آٹا کدھر سے آیا؟ وہ آگے سے عرض کرتی ہیں وہ فلاں فلاں گھر سے مانگ کے لائیں۔ آپ نے فرمایا ان کا رزق تو مشکوک ہے، پتہ ہی نہیں آمدن کا ذریعہ کیا ہے، اس لیے آٹا میں بھی نہیں کھاؤں گا اور خیال کرنا میرے گھر والوں سے بھی آٹا کوئی نہیں کھائے گا۔ امام صاحب چلے گئے، امام صاحب نے بھی نہیں کھانا، گھر والوں نے بھی نہیں کھانا۔ اتنی دیر میں ایک فقیر آ گیا، دروازہ کھولا گیا، اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ وہ آٹا اٹھا کے فقیر کو دے دیا گیا۔ پہلی بار اس طرح ہو رہا تھا کہ کوئی فقیر کو گندھا آٹا دے رہا تھا، یا روٹی ملتی تھی یا آٹا اپنی اصلی حالت میں ملتا۔ اس نے حیران ہو کے پوچھا کوئی گندھا آٹا بھی دیتا کسی؟ بتایا گیا جی امام صاحب کے لیے مانگ کے لائے تھے، امام صاحب نے کھانے سے انکار کر دیا جی، کیونکہ جس گھر سے آیا رزق مشکوک ہے، پتہ نہیں آمدن کا ذریعہ کیا ہے۔ امام صاحب نے کہا میں نے بھی نہیں کھانا، گھر والوں سے بھی کوئی نہیں کھائے گا، پھر تو ہی لے لے۔ انہوں نے کہا جڑا آٹا میرے امام صاحب نہیں کھان گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ کیا سونا دور تھا، کیا سونا دور تھا، ہائے ہائے، اس دور کے فقیروں میں کتنا تقویٰ تھا۔
اس دور کے فقیروں میں کتنا تقویٰ تھا. کہا جو آٹا میرے امام صاحب نہیں کھائیں گے میں بھی کھاؤں گا نہیں. امام صاحب بھی نہیں کھائیں گے, گھر والا بھی نہیں کھائے گا, فقیر بھی نہیں کھائے گا, تو کرنا کیا آٹے کا؟ اس لیے آٹے کو اٹھا کے دریا دجلہ میں پھینک دیا گیا. امام صاحب واپس آئے, آ کے پوچھا آٹا کدھر گیا؟ انہوں نے کہا حضور تسی بھی نہیں کھانا, اسی بھی نہیں کھانا. فقیر آیا, انہوں نے دسیا, کہتے ہیں آٹا میرے امام نے نہیں کھانا, میں بھی نہیں کھانا, ہم نے دجلہ میں پھینک دیا. فرمایا یہ کیا ظلم کیا؟ اب تک اس آٹے کو دریا دجلہ کی مچھلیاں کھا چکی ہوں گی, جب تک احمد زندہ رہے گا آج کے بعد دجلہ کی مچھلی نہیں کھائے گا. یہ ہے معیار ولایت, یہ ہے معیار ولایت. الذین آمنوا وکانوا یتقون. لیکن وہ کی کہندا کہ اس پاسے ہن دینا, مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں, پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں انہیں. اور وہی ہوا, میں کہتا ہوں اقبال تیری بصیرت واری واری جمع ہوئے, جو تو کم و بیش 100 سال پہلے کہہ گیا وہی ہو رہا ہے. پروگرام دبا دب ہیں لیکن موضوع وہی موضوع ہے. پتہ نہیں ہمیں آواز نہیں آ رہی. اب تو حضرت مولا علی بھی کہہ رہے ہیں وہ کوئی بدلو, سارا کچھ سامنے تباہ ہو گیا. مجھے جو شانیں اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہیں, جے کو بدائے گا وہ دا بھی آگے انتظار کرن رہی ہے, جو کو کٹائے گا وہ دا بھی آگے انتظار کرن رہی ہے. کوئی دسو ہے نا, کوئی دسو ہے نا, کوئی دسو ہے نا. میں سبق سنا رہا ہوں آج, میں حضرات آج کی بلا بڑی دیر بعد زیارت ہوئی, میں سبق سنا رہا ہوں. میرا سب روز کام میں نہ اسٹیج جاتا, دیکھ دیکھ کے میں سر پکڑ لیتا ہوں ہو کیا رہا ہے. اس دن پڑھ رہا تھا, نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سب سے پہلی گھاٹی ہے. صحابہ کو بٹھا کے کہہ رہے ہیں, سامنے کون بیٹھے ہیں؟ ابو بکر, عمر, عثمان, پاک علی, طلحہ, زبیر, مصعب بن عمیر, صہیب رومی. نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سب سے پہلی گھاٹی. پھر 3 بار فرمایا اس کے لیے تیاری کرنا, اس کے لیے تیاری کرنا, اس کے لیے تیاری کرنا. لیکن میرے سٹیجوں پہ کیا چل رہا ہے؟ لوکاں مینوں آن ڈرایا. وہ لوکاں ڈرایا ہے, حضور آپ ڈران رہے, حضور آپ ڈران رہے, حضور ابو بکر نو ڈران رہے, عمر نو. اس لیے تو ہم نے بزرگوں سے سنا, کیونکہ حضرت عثمان غنی نے حضور کا فرمان سنا تھا, یہ شعر نہیں تھا سنا. لکھا ہے کبھی قبر سے گزر ہوتا تو اتنا روتے تھے آپ کی آنسوں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی. اور پھر ایسا بھی شعر نے اثر بھی ڈالا اپنا. ہوں ڈردا, میں کوئی 200 سال پرانا بابا نہیں ہوں, قسم اٹھا کے کہتا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوں, میں نے خود 95, 96, 97, 98 میں دیکھا, جب میں 6ویں 7ویں 8ویں میں پڑھتا تھا. مغرب کی نماز پڑھ کے جانا مسجد, جانا ابو جی کے ساتھ, واپس آ جانا. پھر جب عشاء پڑھنے جانا, حاجی بیب صاحب, حاجی فضل صاحب, حاجی اللہ داد صاحب, یہ ہماری مسجد کے بابے تھے. جب آنا نا تو بابے نے نفل پڑھنے ہونا. میں نے ایک دن حاجی بیب صاحب سے پوچھا, میں حاجی صاحب گھر کیوں نہیں جاندے تسی مغرب پڑھ کے؟ انہوں کہنے لگے آفت جی 60 سال گھر ہی گزارے نہیں, جڑے جو 5 سال رہ گئے انہوں اللہ دے گھر گزار لیندے سن. بابوں میں بھی فکر آخرت تھی ہے, لیکن بابے ہیں بھی بابے پہلے ٹر جاندے نے, بابوں میں فکر آخرت تھی. قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں. میں نے پوچھا, میں حاجی صاحب اے مغرب تو لے کے شاہ تک پڑھتے پھر کی رہندے ہو؟ کہنے لگے آفت جی 2 نفل قبر چ روشنی دے, 2 نفل قبر دے عذاب دے, 2 نفل قبر دی تنگی دے, 2 نفل قبر دی پیاس دے, 2 نفل قبر دے کیڑیاں دے, 2 نفل منکر نکیر دے سوالاں دے جواب دے آسانی دے. لیکن پھر یہ سٹیجوں پہ شعر آئے اور انہوں نے ان سے سب کچھ چھین لیا. اب کوئی نہیں پڑھتا نفل. اب بات قبلہ جی دکھ سے کہنے لگا ہوں, حضرت صاحب مینوں کسے نہ کوئی, میں تے اپنا دکھ رون ڈیا. اب بات یہاں تک چلی گئی ہے, نفل تے گئے دور, اب بات یہاں تک چلی گئی ہے کہ جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. اب تو بات یہاں تک چلی گئی ہے, مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ. اب تو بات یہاں تک چلی گئی ہے, مینوں روز حشر دا ڈرنا. اب تو بات یہاں تک چلی گئی ہے. تو انہیں پہلے آ کے کہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں, پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں انہیں. اور وہی ہوا,
محفلیں بے شمار ہیں، لیکن کیونکہ موضوع کوئی نہیں، اس لیے اللہ ان شہزادوں کو سلامت رکھے۔ بڑی ہمت دلیری ہے اس دور میں اس موضوع پہ پروگرام کروا لیتا، بڑے بڑے، اللہ ان شہزادوں کو سلامت رکھے۔ حقیقت میں کیونکہ حضرت اس لیے نہیں آیا کیونکہ حضرت نے کوئی کسر نہیں چڑھی بولن وچ، تو میرے بولن ہی آئی کھ نہیں تھی، تو میں تو ٹائم ہی ٹپانا نہ ہونا۔ اللہ حضرت کو سلامت رکھے۔ میں پھر کیا چلو میں والا سبق سنا لینا، بڑی دیر بعد زیارت ہوئی ہے۔ میں وہ آیا نا جب گزرتا ہوا ٹوبہ ٹیک سنگھ کمالیہ، ادھر اسکول گراؤنڈ میں زیارت ہوئی تھی، میں نے حضرت کو یاد کیا، میں نے کہا اتھر زیارت ہوئی تھی پھر زیارت ہے، اس لیے اتھر اللہ کی طرف آؤ قسم۔ چلو میں پھر ایک سبق سنا لینا حضرت، میرا روز کا کام ہے۔ حضرت صاحب اینا بھول گئے نہیں اللہ نو، تم کی دساں حضرت صاحب، کوئی محفل اس طرح دی نہیں کہ جس میں ماں کی شان نہ پڑھی جائے، جی سانو پڑھنی بھول جائے تو اے یاد کرا چھڑ دینا، اجی 2 شعر ماں دی شان، اسپیشل فرمائش ہوتی ہے 2 شعر ماں دی شان۔ 20 سال ہو گئے مجھے سٹیجوں پہ ترسے دنے میرے کان، کس دن کنے بھی آواز آئے، میں بھی منظر دیکھاں کہ کوئی اٹھ کے بھی آکھے 2 شعر اللہ دی شان۔ حضرت صاحب کوئی فرمائش ہی نہیں کرتا، ایتنا بھول گئے، وہی کوئی فرمائش ہی نہیں کرتا، جڑا مالک ہے سارے اندر، جڑا اللہ خالق کل شیء، وہی فرمائش ہی کوئی نہیں کرتا، کوئی اٹھ کے نہیں کہتا 2 شعر۔ اچھا ہوندہ نا کہ حضرت گھنٹہ ہو گیا محفل حمد ہی پڑی جان رہی ہے، چلو جی ان کی حضرت پوری محفل مک چلی ہے، کسی نے ایک شعر بھی ادھر نہیں پڑھے، نہ نقیب نے پڑھیا، اور یہ بھی فرمائش کر دے جو قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، وَعَلَى ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، صاحب تو بڑا ذکر ہے میرا ہے، جڑا قرآن جو کہہ رہا ہے یا ایوہا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، اور ہے نہیں کیا صرف ذکر کرو، ذکرا کثیرا، اور کوئی فرمائش ہی نہیں کرتا، کوئی فرمائش۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہے، نبی علیہ السلام فرمایا عبداللہ منو قرآن سنا، مینو قرآن سنا۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں سونے ہوں میں آپ نے کس طرح سناؤں، ہمارا تو کام بولنا ہے، مجھے جامعہ نظامیہ سے نہ کال آئی جی دستار بندی تھے تو تقریر کرنی، میں حضور سولی دے دیو ایڈ ہی نہیں ہونا، کس طرح تقریر کرے بتا قبلہ صاحب بیٹھے ہیں، طاہر تبسم صاحب بیٹھے ہیں، سارے شیوخ بیٹھے ہیں، میں کیا حضور سولی دے جڑو ایڈ ہی میرے کو ایک لفظ نہیں بولیا جانا۔ نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ رو کے عرض کرتے ہیں سونے ہو میں آپ نے کہ میں قرآن سنا ہوا، اس میرے سونے محبوب فرما رہے ہیں، فرمایا عبداللہ کبھی کبھی میرا بھی جی چاہتا ہے میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں، لیکن کی یہ کوئی فرمائش ہی نہیں کرتا۔ اچھا یہ نہیں کہ لکھا کچھ نہیں ہوا، اگر اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے نا، اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویک کے چند شرماوے، اعظم چشتی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے، ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلان ات بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدہ قیدی تو جگ، بن نینا مست خماری، سمتاں تو جہتاں تو زبان تو وجود تو پاک، ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلان۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ رات کا وقت ہے، اپنے سین میں کھڑی ہیں اور اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس۔ لوگوں نے سمجھا حضرت رابعہ کو پیاس لگی ہے، عورت ذات ہیں، کنویں پہ جانا مناسب نہیں سمجھ رہی، اس لیے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں شاید کو سن کے پانی لا دے۔ سارا محلہ برتن اٹھا کے حضرت رابعہ کے لیے پانی لینے چلا گیا۔ جب پانی لے کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک بزرگ تھے حضرت کی طرح واصلین میں سے تھے، انہوں نے روک لیا، فرمایا کتنے چلے ہو؟ کیا حضرت رابعہ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس، آپ کے لیے پانی لے کے جا رہے ہیں۔ فرمایا یہ وہ پیاس نہیں جو اس پانی سے بجھ جائے، یہ اس کی دید کی پیاس ہے، اس کی دید ہی سے بجھے گی۔
انڈٹھیاں جدی تانگ دلان، کیونکہ حضرت موضوع ہی نہیں ہے، اس لیے کیا وہ سونا وقت صحابہ حاضر خدمت ہیں. عرض کی تھی سونے محبوب، اس دنیا میں ان دو آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا یہ آپ کا خاصہ ہے، یہ آپ کا خاصہ ہے، یہ آپ کے لیے ہے. سونے محبوب جنت بھی اللہ نو ویکھاں گے کہ نہیں ویکھاں گے؟ ہائے ہائے، چاند چڑھیا سی، سب صحابہ کی چاند کی جانب توجہ کروائی. فرمایا میرے صحابہ چاند پہ ویکھ دے ہو؟ عرض کی جی سونے محبوب. فرمایا جی میں چاند ویکھ دے ہیں جی جنت اپنے اللہ نو ہی ویکھو گے. انڈٹھیاں جدی تانگ دلان، اتے بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدہ قیدی دو جگ، بن نین مست خماری، بن ہجروں جدی یاد ستاوے، من صورت خلق پجاری. آزم اوس دی حمد کی لکھا میری حمد و دے کس کاری ہے. حضرت جنید بغدادی سلسلہ قادریہ شریف، وقت وصال ہے. اب تو لفظ بڑے سستے ہیں نا، سارے دا وصال ہون دے اج کل. میں گھر ہوں نا، وہ میرے ارد گرد گاؤں ہی گاؤں ہیں سارے، تو پھر کدی ادھر آواز آتی ہے، کدی وہ بھی وصال ہو گیا، وہ بھی وصال ہو. میں کیا وصال تو کسے کسے دا ہوندا ہے، باقی تو مردے نے سارے. وصال تو کسے کسے دا تے سارے دا ہی وصال کران ڈے نے. گھڑی گھڑی گھڑیال وجاوے، رات وصل دی پیا کٹاوے. وصال تو کسی کسی لفظ سستے ہیں جی، جنہوں جو مرضی بنا دیو. پیا بہ کے دل کڑدا ہے، وصل تے کسے کسے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ وصل والے تھے. کدی حضور نبی علیہ السلام تو بعد سونے کپڑے ہی نہیں پائے، کدی تیار ہی نہیں ہوئے. ایک دن کپڑے نویں انداز بتا رہے تھے کہ آج کچھ ہے. لوگ سارے جمع ہو گئے. عرض کی تھی موزن رسول پاک آج کی ہے؟ بڑے تیار ہو. فرمایا آج میری موت کا دن ہے. عرض کی تھی کوئی اپنے موت کے دن بھی اتنا تیار اور خوش ہوتا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے موت ہے، میرے لیے تو ان سے ملاقات کا پیغام ہے. اب تو صاحب بے ذوقے لوگ ہیں جی، قربان جاواں میرے بڑے حضرت صاحب. جب کبھی موج آنی تو کسی کو نہیں کہنا، خود ہی پڑھنا. اور ہائے ہائے، اور کیا لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ. اور میرے حضرت صاحب کی عادت سی تھوڑی دیر بعد پوچھنا ہے کی وجہ ہے، کی وجہ سمجھ نہیں آتی. حضرت میں کہا انتظار ہے. پھر وہ وصال ہویا، پھر پتہ لگا کہا انتظار. لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ. ان نہیں کوئی لمحہ لمحہ، وہ تو بس ایک کوٹھی ہے تو دو کیویں ہون گیا، ایک قلعہ ہے تو دو قلعے کیویں ہون گے. وہ گئے حضرت، وہ یا کتاباں یا مزاراں یا کدی کدی لفظ نے ویکھن. لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے. میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے، فرماندے سن روز ایک چٹھی تے مدینہ پاک بھیجیا کر. چٹھی تو مراد آپ نے یاد کریا. حضرت صاحب ایک ہوں پڑھنا، ایک ہوں یاد. ابھی ہم پڑھنے پہ روکے ہیں، یاد والا کام، کیونکہ تو یاد والا کام آئے تو والا حضرت کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. حضرت صاحب ہمیں تو کر کے کچھ نہیں ہوتا. میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، زید بن اسلم کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حسب معمول مدینہ پاک کی گلیوں کا گشت فرما رہے تھے. رات کا وقت، اجازت نہیں اتنی دیر تک جاگنے کی. ایک گھر سے دیا جلتا نظر آ رہا ہے.
حضرت عمر دیکھنے گئے اتنی رات کو دیا کیوں جل رہا ہے، لیکن جدو گھر دے کول پہنچے تے کمائی چرخا پہ چلائے تے نالے سونے انہوں یاد پہ کرے، چرخا چلائے اور حضور نبی علیہ السلام کو یاد۔ اب وہ جو ناشی پڑھ رہی تھی نا، اس کا آخری شعر تھا، کاش کوئی مجھے اس بات کا یقین دلا دے کہ بروز حشر بھی مجھے نبی علیہ السلام کا ساتھ ملے گا۔ جدو شعر سنیا تو بے چین ہو گئے، انتہائی صاحب تقوی شخصیت۔ پھر بھی دروازہ کھٹکھٹا دیا، مائی اندر سے پوچھ دیا کون؟ فرمایا عمر۔ مائی کہتی اتنی رات کو عمر کا میرے گھر میں کیا کام؟ فرمایا اماں گھبرانا، دروازہ کھول، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں عمر کو بھی شامل کر لے۔ اس نے دروازہ کھولا، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ فرمایا مائی جی پہلے پڑھن ڈیاں سو واحد دے سیگے نال، اون پڑھو تسنیے دے سیگے نال، پہلے کہہ رہی ہیں سو کاش کوئی مجھے، اون کہو کاش کوئی ہمیں اس بات کا یقین دلا دے کہ بروز حشر بھی حضور نبی کا ساتھ ملے گا۔ اور حضرت صاحب حضرت زید کہتے ہیں اس ذکر مصطفیٰ کی محفل میں شرکت کر کے فراق مصطفیٰ سے حضرت عمر اتنے بیمار ہوئے کہ 7 دن تک مدینہ والے آپ کی تیمارداری کرتے ہیں۔ آئیے اسی پڑھن تے پہنچے ہیں، ایتھے گل آئی اور پتہ نہیں ایتھے گل کیوں نہیں آئی، کوئی فاصلہ زیادہ نہیں سی۔ چھوٹی انگل ایتھے رکھو، ایلو جی 50 سال طے کر لے، 55 سال طے کر لے، 45 سال طے کر لے، 60 سال طے کر گئے، 40 سال طے کر گئے، ایک گٹھ ساڈے کولوں طے ہوئی اللہ نو ایتھوں ایتھے لے آ سکے، نبی کریم علیہ السلام پاک نو ایتھوں ایتھے لے آ سکے، علی نو ایتھوں ایتھے لے آ سکے، ابو بکر پاک نو ایتھوں ایتھے لے آ سکے، غوث پاک نو ایتھوں ایتھے لے آ سکے، بابا صاحب نو ایتھے ایتھے لے آ سکے، شاہ نقشبند پاک نو ایتھوں ایتھے لے آ سکے۔ کل بھی زبان تے سی اج بھی، اس لیے بھائی اگے بڑیاں بے ادبیاں کیتیاں بزرگاں دیاں ہاتھ جوڑ کے، پتر بڑا مزہ لے لیا دا، ان مزے تو باہر آ جاؤ، عمل کی طرف آؤ اور پوچھو پتر، پوچھو میرے بچیوں، میں نے کیا کہنا ہے؟ اقبال رو گیا، وہ کہتا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تاڑا عمر نہ کی تعلق، تاڑا عثمان نہ کی تعلق، تاڑا پاک علی نہ کی تعلق، تاڑا حضرت ابو بکر نہ کی تعلق، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ پتر اللہ سلامت رکھے ان شہزادوں کو، اور ہم سب کو اللہ توفیق دے، جیسے حضرت نے موضوع پتر لیا ہو، اور وہ موضوع جن کی موضوع ہے ہی، میں چلو آخری حاضری لگوا لا۔ موضوع ساڈا عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی کتنی شہزادیاں ہیں؟ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، بیٹی نہیں بیٹیاں، ساڈا عقیدہ کی ہے بیٹیاں کنیاں نے؟ لیکن ساڑیاں محفلاں ویکھ کے لگدا نہیں اسی کہنے چاہ رہا، لیکن اسی بھی شاید ایک ہی من بیٹھے ہیں۔ ہے کو حضرت رقیہ پاک کا تذکرہ، ہے کو حضرت ام کلثوم پاک کا تذکرہ، ہے کہیں حضرت زینب پاک کا نام، اور یہ نہیں کہ حضرت لکھے نہیں، سب لکھے۔ جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء، ابن عساکر، اب کہتے ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، حضرت اسامہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے گوشت بنوایا حضرت عثمان کے لیے، تو وڈا پیالہ بھر کے میں نے کیا جا اسامہ میرے عثمان کو دے کے آ، کہتے میں گوشت لے کے چلا گیا، ابھی آیات حجاب نازل ہوئی نہیں تھی، کہتے میں نے جا کے دروازے پہ آواز دی، اسامہ نبی پاک نے گوشت بھیجا ہے، حضرت عثمان نے کہا اندر آ جا، کہتے میں اندر گیا تو حضرت رقیہ پاک اور حضرت عثمان پاک کٹھے بیٹھے تھے، کہتے ہیں کبھی حضرت رقیہ پاک کو دیکھو، خمیری نور نبوت سے اٹھا تھا، کہتے کبھی آپ کو دیکھوں، کبھی حضرت عثمان، کہتے ہیں میں ایڈی سونی جوڑی کدی ویکھی، میں ایڈی سونی جوڑی کدی ویکھی، جنہوں نے بھیجیا سی دھیان ہونا دا بھی ادھر ہی، کہتے جب میں واپس آیا تو آتے ہی نبی علیہ السلام نے پوچھا اسامہ اندر گئے سو؟ بلایا سی عثمان نے اندر کے باہروں دے کے آ گئے، عرض کی تھی سونے محبوب حضرت عثمان نے بلایا سی اندر،
پھر اب حضور فرماتے ہیں اسامہ دستے صحیح کدی ایڈی سونی جوڑی ویکھی ہے؟ کدی ایڈی سونی جوڑی ویکھی ہے؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے ایڈی سونی جوڑی دیکھی۔ اب قبلہ حضرت صاحب بیٹھے ہیں، آپ تشریف فرمائیں، عالم بنانے والے لوگ ہیں، میں تو ابھی تک عالم بھی ٹھیک نہیں بن سکتا، مجھے کوئی عربی پہ اتنا عبور نہیں ہے۔ ساڈے اتھے جڑی وڈی بھੈਣ ہوندی ہے اسی انہوں کی کہنے ہیں آپی، اسی انہوں کی کہنے ہیں، تے جڑے ذرا تھوڑے پنڈ ٹھانے اتھے کی کہا جاندہ ہے آپاں۔ میں طالب علم ہوں، مجھے نہیں پتا عرب شریف میں کیا اس وقت استعمال کیا جاتا تھا۔ شان سیدہ دی ود دے، شان سیدہ پاک دی، لیکن حضرت رقیہ پاک کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ سیدہ کائنات کی آپی ہیں، وہ سیدہ کائنات کی۔ اور کتابوں میں لکھا ہے جب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، نبی علیہ السلام جنگ بدر سے واپس تشریف لائے اور پھر نبی علیہ السلام نے سیدہ کائنات کو ساتھ لیا اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ گئے، اور کتابیں بتاتی ہیں سیدہ کائنات اپنی آپی، اپنی آپا سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر بیٹھ کر اتنا روئیں کہ آپ کے مبارک آنسو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی مٹی پہ گرتے رہے۔ کہنے چاہ رہا لیکن اس لیے حضرت پتر رلو ہے نا، شہزادیاں دا ساتھ دو، بہت مبارکباد دی آپ کو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور یہ پہلے ادھر سے قبولیت ہوتی ہے توفیق پھر ہی ہوتی ہے، پہلے ادھر سے قبولیت ہوتی ہے توفیق پھر ہی ہوتی ہے۔ اللہ ان شہزادوں کی کوشش و کاوش کو اور مزید رنگ لگائے، چار چاند لگائے، اور جو میں نے اپنا درد آپ کے سامنے رکھا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، وما علینا الا البلاغ المبین۔